السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے کہا کہ یا تو تم شادی کے لائق نہیں ہو، یعنی تمہارے اندر شادی کی اور بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تم بیمار ہو، تم جنسی طور پر کمزور ہو، یا تو تم شیطان کا دوست ہو کہ تم شادی والی ضرورت اپنے ہاتھ سے پورے کرتے ہو۔ اے بھائی اور اے بہن، جس طرح انسان کے پیٹ میں بھوک لگتی ہے اور اس کا پیٹ کھانا مانگتا ہے، اور جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کی پیٹ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسان اپنی جنسی ضرورتوں کو پوری کرنے کے محتاج ہوتے ہیں کہ اسے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی عورت سے اپنی جنسی ضرورتوں کو پوری کرے، اور عورت بھی اس بات کی محتاج ہوتی ہے کہ وہ کسی مرد سے اپنی جنسی ضرورتوں کو پوری کرے۔ اور اس جنسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے شادی جیسا مقدس بندھن اور تحفہ عنایت فرمایا ہے کہ ایک مرد کسی عورت سے شادی کرے اور ایک عورت کسی مرد سے شادی کرے، اور پھر وہ اپنی اپنی جنسی ضرورتوں کو پوری کرے۔ اور اس طرح اپنی جنسی ضرورتوں کو پوری کرنا شریعت میں نہ صرف حلال ہے بلکہ صدقہ ہے، جیسا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب دیتے ہیں۔ لیکن شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے اور اس نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ انسان کو بہکائے گا، اسے غلط راستہ دکھائے گا، اسے اللہ کے راستے سے روکے گا، تو وہ ہمارے دلوں میں طرح طرح کے خیالات ڈالتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں طرح طرح کی تصویریں اتارتا ہے تاکہ ہم سیدھے راستے سے بھٹک جائیں اور غلط راستہ اختیار کر لیں۔ اور اپنی جنسی ضرورتوں کو پوری کرنے کا ایک غلط راستہ ہے اپنے ہاتھ سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے نوجوان مرد اور بہت سی عورتیں اپنی جنسی ضرورتوں کو اپنے ہاتھ سے پوری کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناکح الید ملعون، کہ جو شخص اپنی جنسی ضرورتوں کو اپنے ہاتھ سے پوری کرتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ہاتھ سے اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنا اتنا برا عمل ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ جب میدان محشر میں ایسا آدمی کھڑا ہوگا تو اس کا ہاتھ حمل سے ہوگا، یعنی جس طرح ایک حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جب ایسا شخص میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو اس کا ہاتھ حمل سے ہوگا، یعنی اس کے ہاتھ میں بچہ ہوگا، چونکہ اس شخص نے دنیا میں اپنی جنسی ضرورت کو ہاتھ سے پوری کی تھی، اسی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے ہاتھ کو حاملہ بنا دیں گے۔ اے بھائی اور اے بہن، ہم ذرا سوچیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل کر رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کا ویڈیو بنا رہا ہو، اور جب وہ شخص اس عمل سے فارغ ہو جائے تو یہ ویڈیو بنانے والا شخص جا کر اس کی ویڈیو اسے دکھلا دے، تو یہ شخص کتنا شرمندہ ہوگا، کس قدر رسوا ہوگا، وہ کسی بھی طرح کے منہ دکھانے کے لائق نہیں بچیں گے۔ تو پھر ذرا سوچیں کہ اللہ کی نظر میں کون سی عمل چھپی ہوئی ہے؟ وہ تو ہر عمل کی ویڈیو سازی کر رہے ہیں۔ دنیا کی نظر سے تو ہم چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے ہم کبھی بھی کہیں بھی نہیں چھپ سکتے، ہر وقت اس کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اور قیامت کے دن ہمارا ایک ایک ویڈیو، ہمارا ایک ایک عمل بڑی اسکرین میں پوری دنیا کے سامنے دکھایا جا رہا ہوگا۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ کس قدر ذلیل اور رسوا کرنے والا منظر ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ایسے عمل سے باز آ جائیں جو ہمیں قیامت کے دن رسوا کرنے والا ہو۔